بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ عربی گرامر سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بیچ میں انقطاع آ جاتا ہے، چھٹیاں آ جاتی ہیں، موسم کی شدت اور میری طبیعت کی نزاکت یہ آڑے آ جاتی ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ روزانہ ویڈیو بھیجیں اور ان کا مطالبہ بجا ہے تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے اور سبق آگے بڑھے، لیکن میں مجبور ہوں، جتنا وقت ہو ہمت ہو تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں اگر رخصت آ جاتی ہے، کچھ چھٹی آ جاتی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ پلے لسٹ کے ذریعے آپ لیکچرز تسلسل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ جب یہ کتاب مکمل ہو جائے گی تو آپ تسلسل سے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق ہے فعل مضارع۔ اگرچہ 3 لیکچر اس پر ہو چکے ہیں، مشقیں ہو چکی ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن مجید کی مثالیں اور حدیث کی مثالیں بھی دے دی جائیں تاکہ جس کی خاطر ہم یہ گرامر سیکھ رہے ہیں ان عبارات کو، ان جملوں کو بھی ہم پڑھنے کے قابل ہوں اور جانچ سکیں کہ ہم کتنے قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو، ان کے جملوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہمارا آخری مقصد بہرحال قرآن فہمی ہے کہ ہم جیسے اردو کی کتاب پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کی عبارت کو سمجھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میں نے ایک اور چینل ڈیولپ کیا ہے، سیکھو سکھاؤ ARS، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اس میں لیکچرز اسی نوعیت کے آئیں گے، فنی قسم کے۔ اس میں نے فارسی پیام مشرق، علامہ اقبال رحمہ اللہ کی کتاب پیام مشرق کے فارسی حصے کا ترجمہ شروع کیا ہوا ہے، اور وہ بھی لیکچرز جاری ہیں۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی یہ سلسلے جاری رہیں گے، اور آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی ہو سکتا ہے اسی چینل میں پیش کروں۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بھی لوگوں کو اس کی دعوت دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ قرآن مجید سے، سورہ انعام سے لے کر سورہ انفال، توبہ، حتیٰ کہ شعراء اور سورہ نمل کے بھی کچھ جملے اس کے اندر ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 25-26 جملے ہیں جس کے اندر فعل مضارع استعمال ہوا ہے، تو اس کو میں انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں۔ ان جملوں میں تقریباً 31 فعل مضارع کی مثالیں آئی ہیں، واحد اور جمع کے صیغے ہیں، اور حاضر اور غائب کے صیغے ہیں، مذکر اور مؤنث کے صیغے ہیں۔ اس کی ذرا مشق بھی ہو جائے گی، اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہاں ثلاثی مجرد فعل کی ہی مثالیں لائی جائیں اور معروف کی لائی جائیں۔ فعل مضارع مجہول میں نے ابھی نہیں پڑھایا، تو انشاءاللہ ماضی مجہول اور ماضی معروف کا سبق بھی اس کے بعد لیا جائے گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد، اس سے پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ فعل ایک کام کو کہتے ہیں، مضارع کا مطلب ہے ایسا کام جو حال یا مستقبل میں ہوا ہو۔ معروف کا مطلب ہے کہ اس کے فاعل کا پتہ ہو، اور ثلاثی کا مطلب ہے کہ اس کے مادہ میں اصلی حروف 3 ہوں، اور مجرد کا مطلب ہے کہ 3 سے بڑھ کر جو اضافے آیا کرتے ہیں بعض اوقات فعلوں میں وہ نہ ہوں۔ تو وہ میں نے ابھی نہیں پڑھایا، انشاءاللہ مزید فی کے اندر اس کو لے کے آئیں گے۔ زیادہ تر آپ کو قرآن مجید میں ثلاثی فعل ہی نظر آئے گا، اور رباعی یعنی 4 حرفوں والا فعل بہت کم ہے، ریئر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ تو دیکھیں یعلم، یہ یا جب بھی آئے گی تو وہ 3rd پرسن یعنی غائب کا صیغہ ہوگا، اور آخر میں پیش ہے تو اس کا مطلب واحد ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو تم کسب کرتے ہو، جو تم کمائی کرتے ہو، یا جو تم کرتوت کرتے ہو۔ تو تاک مانا تم ہو گیا، اور واو نون یہاں جمع کی علامت ہے، اور یہاں علامتوں کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے ترجمہ فکس کر سکتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو جانتے ہیں، عرفہ ہوتا ہے پہچاننا، تعارف کرنا، تو عین را فا حروف اصلی ہیں، واو نون اس کے اندر جمع کی ہے، اور یا غائب کی علامت ہے۔ تو وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جس طرح یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ تو وہ
ایسے ہی حق کو پہچانتے ہیں، قرآن کو، نبی علیہ السلام کو جہاں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم حشر کریں گے ان کو سب کو۔ حشر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور نشر اس کا الٹ ہے پھیلا دینا۔ تو ہم جس دن ان کو اکٹھا کریں گے، تو یہاں دیکھیں نحشر میں نون جو ہے یہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن پلورل کے لیے آتا ہے۔ ہم، اشر الف ہو تو اس کا مطلب میں، اور نحشر ہم اس کو اکٹھا کریں گے۔ ما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ مضارع کی منفی کے لیے عام طور پر لا آتا ہے، لیکن کبھی ما بھی آ جاتا ہے، جیسے وما یشعرون سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم عقل نہیں کرتے۔ عین قاف لام عقل اور شین عین را شعر شعر، یہ ہم معنی ہے عقل و شعور سے کام لینا، تو تا اس کے اندر حاضر کی آ گئی ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ قد نعلم انہ قد یحزنک، ہم یقیناً، قد میں نے یقیناً، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گا، الگ سے ایک سبق بناؤں گا کہ مضارع کے اوپر کون سے عوامل کلمات آتے ہیں اور کیا تبدیلیاں لاتے ہیں۔ نعلم ہم جان چکے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ یقیناً وہ حزن کا شکار کرتا ہے تمہیں، وہ تمہیں دکھ دیتا ہے، ان کا مخالفین کا جو قول ہے وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، یہ ہمارے علم میں ہے سب۔ بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں۔ جحد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، جیم ہا دال، جحد۔ اور کافرہ بھی، کفر بھی انکار ہوتا ہے، جو اسی آیت میں آ گیا ہے، آگے آتا ہے۔ یوم لا ینفع مال و بنون، جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ ہی بیٹے۔ یہاں دیکھیں ینفع فعل مضارع آ گیا، یا علامت مضارع اور آخر پہ پیش، اس کا مطلب ہے کہ واحد غائب اور مذکر کا صیغہ ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھ کو کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہاں دیکھیں یہ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور یہاں جو آ ہے یہ متکلم کا ہے، فرسٹ پرسن سنگولر یعنی واحد متکلم، کہ میں اشکر میں شکر کرتا ہوں، اکفر میں ناشکری کرتا ہوں۔ شکر کے مقابلے میں جب کفر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے احسان فراموشی، ناشکری۔ ایمان کے مقابلے میں کفر ہو تو اس کا معنی انکار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اکفر بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا۔ الموتى یبعثہم اللہ، جہاں تک مردوں کی بات ہے، جو مری ہوئی مخلوقات ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو بعث کرے گا، اٹھائے گا، قبروں سے اٹھائے جانے کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں یا علامت مضارع آ گئی۔ ہم یصدفون، وہ شرک کرتے ہیں، تو یہاں دیکھیں یا مضارع کی علامت ہے اور واو نون جمع کی ہے، اور یا غائب کے لیے آتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں راسخ کر دیں، جب یا آ جائے گا تو اس کا معنی وہ ہوتا ہے یا اس ہوتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ، جو گرتا ہے ورقے میں سے، کوئی پتا گرتا ہے، تو یہاں ما کا معنی یا، اگر اللہ کو ساتھ میں لا لیا جائے، الا یعلمھا، مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے، تب اس ما کا معنی نہیں کریں گے۔ نہیں گرتا کوئی پتا مگر یہ کہ وہ اس کے علم میں ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں تسقط، یہاں دیکھیں تا جو ہے یہ تو کے معنی میں نہیں ہے، وہ کے معنی میں ہے، اور یہ وہ مؤنث کے لیے، چونکہ آگے ورقہ آ رہا ہے، ورقہ ہوتا ہے، یہ تا مؤنث کی علامت ہے نا، پتا، ورق، یہ کاپی کا بھی ورق، یہ بھی ایک پتا ہی ہوتا ہے اس کا، تو اس کو بھی ورق ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پتا درخت سے گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کہ کون سا پتا کب گرا، کس سائز کا تھا، کیوں گرا، یہ سارا اللہ کی رجسٹر میں موجود ہے۔ انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر خرص کرتے ہیں۔ خرص ہوتا ہے اندازہ لگانا، اٹکل لگانا، ٹیوے لگانا، پکی بات نہیں ہے، اندازے سے بات کرتے ہیں۔ یطلبہ حثیثا، وہ طلب کرتا ہے اس کو پیچھے بھاگ کر لگاتار۔ تو یہاں دیکھیں یطلب فعل مضارع ہے اور واحد غائب کا صیغہ ہے۔ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو پاکیزہ زمین ہے، پاک سرزمین۔ اب البلد الطیب کا ترجمہ اگر ہم اپنے
علاقے میں کہیں تو اس کا مطلب پاکستان، طیب میں نے پاک اور بلد میں نے ستان یعنی جگہ، جو پاکستان ہے یعنی پاکیزہ سرزمین ہے، وہ اس میں اس کی نباتات نکلتی ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو کوئی بھی زرخیز زمین ہے، اچھی زمین ہے، اس پر تھوڑی سی بوندا بادی بھی ہو جائے تو اللہ کے اذن سے اس میں فصلیں خوب لہلہاتی ہیں۔ تو یخرج فعل مضارع دیکھیں، یا آ گئی اور آخر پہ پیش آ گئی۔ تنحتون الجبال بیوتا، تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے۔ تو یہ قوم سمود کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں تا جو ہے یہ مخاطب کے لیے کہ تم، اور واو نون جمع کی، اور نحتا اس کے اندر مادہ ہے جس کا مطلب تراشنا، جیسے چھینی ہے تھوڑی سی، آپ تراش کے کسی پتھر کو اس کو مختلف شکلوں میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ سمود قوم پہاڑوں کو تراش کر اس کے بیچ میں اپنی غاریں اور گھر بناتے تھے۔ ہم یلعبون، وہ لعب کرتے ہیں۔ لعب کیا ہوتا ہے؟ لعبہ کہتے ہیں کھلونے کو، اور لعب کہتے ہیں کھیلنا، لہو و لعب۔ تو یا کا معنی وہ، اور لعب کھیلتے، وہ نون ہیں وہ سب کھیلتے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو لا فعل مضارع کو منفی بنانا ہو، نیگیٹو، تو شروع میں لا لگتا ہے۔ یقتلون ابناءہم، قتل کرتے ہیں ان کے بیٹوں کو، فرعونی لوگ قتل کرتے ہیں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو۔ یہ مضارع ہو گیا۔ ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اس کو بطش کرتے ہوں، پکڑتے ہوں۔ تو گویا جو بت جن کی پوجا لوگ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تراشے ہوئے گڑے مردے اور بت، یہ تو اپنے ہاتھوں سے کچھ پکڑ بھی نہیں سکتے، تو پھر یہ کیسے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے لیے کان ہیں کہ ان کی پکار سن رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں۔ تو نہیں، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ تو یبطشون مضارع ہے، یسمعون بھی مضارع ہے۔ بتائیے کون سا ہے، غائب، حاضر یا متکلم؟ جی ہاں، یہ غائب ہے چونکہ شروع میں یا آ گئی ہے۔ جمع ہے یا واحد؟ جی ہاں جمع ہے کیونکہ واو نون آ گئی ہے۔ کیا مذکر ہے یا مؤنث؟ جی یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے چونکہ واو آ گئی ہے۔ اگر صرف نون ہوتا تو پھر مؤنث ہوتا۔ نحشرهم یوم القیامہ علی وجوہہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں نون یہ کس بات کی علامت ہے؟ جی یہ متکلم، جمع ہم کا معنی ہے، یعنی فرسٹ پرسن کے لیے آئے گا۔ الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، کھینچ کے لائیں گے۔ جب کافروں کو قبروں میں دھکیلا جاتا ہے تو فرشتے ان کی خوب ان کو ضربیں لگاتے ہیں۔ یہ غالباً بدر کے کافروں کو کی طرف اشارہ ہے جو 70 ان کے مارے گئے تھے اور ان کو گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یعمر کو تعمیر بھی ہوتا ہے اور آباد کاری بھی ہوتا ہے، اصل تو آباد کاری ہے۔ تو مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یحذر، یہ واحد کا صیغہ ہے، فاعل اگرچہ جمع ہے۔ تو میں نے فعلیہ جملہ جب شروع کیا تھا اس کے شروع میں قاعدے بتائے تھے کہ اگر فعل شروع میں ہو تو واحد کا ہی صیغہ ہے، بشرطے کہ فاعل آگے موجود ہو۔ وہ اگر جمع بھی ہو تب بھی واحد آئے گا، تثنیہ ہو تب بھی واحد آئے گا۔ تو یہ ماضی اور مضارع ہر فعل کی یہی ایک خصوصیت ہے۔ لا یقطعون وادیا الا کتب لہم، نہیں قطع کرتے وہ کسی وادی کو مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ وہ مجاہدین ہیں جو جذبہ جہاد تو رکھتے تھے لیکن غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور زیادہ راہ ہونے کی وجہ سے ان کو پیچھے رکنا پڑا، لیکن وہ غمزدہ تھے، حزین تھے، پریشان تھے کہ ہم جہاد کے میدان کا اجر نہیں لے سکے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا سورہ توبہ میں کہ ان کو کہیں پریشان نہ ہوں، اور وہ بھی اجر میں برابر کے شریک ہیں، اگرچہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نیت تو ان کی ہے نا۔ تو یہ کچھ آیات ہیں اور جملے ہیں، آیات نہیں بلکہ جملے ہیں جن کے اندر فعل مضارع کی مشق موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کم از کم فعل مضارع کی شناخت پختہ کر چکے ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کے کمنٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اور اگر پسند آیا تو لائک کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور آخر پہ پھر گزارش ہے کہ میرا نیا چینل سیکھو سکھاؤ ARS
سرچ کریں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اوروں کو بھی اس کا سبسکرائبر بننے کی دعوت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔